بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عربی عورت کیسے پاکستانی نوجوان کو اپنا باڈی گارڈ بنا کر استعمال کرتی رہی۔ جب نوجوان کو پتہ چلا تو پھر اس نے عربی عورت کو 3 دن تک میں لمبا چوڑا طاقتور مرد تھا۔ مجھے شروع سے ہی پستول چلانے اور لڑائی جھگڑے کا شوق تھا۔ پڑھائی میں میرا کبھی دل ہی نہ لگا اور اسی لیے میں ایک سیکیورٹی کمپنی کے لیے کام کرنے لگا۔ ہماری سیکیورٹی کمپنی مختلف گارڈز کو مختلف جگہ پر حفاظت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ میں بھی ایک بینک کا سیکیورٹی گارڈ بن گیا۔ مجھے اپنی نوکری سے بڑا عشق تھا، لیکن یہ عشق اس وقت کافور ہوا جب بینک میں کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور میں نے جان کی بازی لگا کر نہ صرف لوگوں کو بلکہ پیسوں کو بھی محفوظ کیا، اور بدلے میں مجھے کچھ بھی حاصل وصول نہ ہوا۔ وہی میری معمولی سی 18,000 کی تنخواہ میرے ہاتھ میں تھما دی گئی اور سارا کریڈٹ بینک کے مینیجر کو دیا گیا۔ خبروں میں بھی بینک کے مینیجر کو ہیرو بنایا گیا اور یہ دیکھ کر میرا دل ہی اچاٹ ہو گیا۔ میں نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی اور کہیں میرا کوئی نام تک نہیں آیا تھا۔ 18,000 ایک معمولی رقم تھی جس کی خاطر میں مر بھی سکتا تھا، اور اسی بات نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ مجھے یہ نوکری کرنی چاہیے یا نہیں۔ میں دن رات اسی کشمکش میں تھا کہ جب میری خالہ نے آ کر اماں کو انگوٹھی واپس پکڑائی اور کہنے لگی کہ ہم کشمالہ کی شادی طارق سے نہیں کر سکتے، اس کی نوکری میں تو موت زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ہم اپنی جوان بچی کو جان بوجھ کر ساری زندگی رونے کے لیے طارق کے حوالے نہیں کر سکتے۔ خالہ کی باتیں سن کر میں غصے میں آ گیا اور کہا کہ آپ ایسے کیسے منگنی توڑ سکتی ہیں؟ کشمالہ اور میرا سالوں کا ساتھ ہے۔ پہلے تو خالہ کچھ گھبرائی اور پھر کہنے لگی کہ کشمالہ کے لیے بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہے، لڑکے کی تنخواہ بھی 50,000 ہے اور گھر بھی اپنا ہے۔ تم ہی بتاؤ، میں اپنے ہیرے جیسی بچی تم جیسے گارڈ کے حوالے کیوں کروں؟ تم کماتے ہی کتنا ہو اور پھر تمہاری زندگی کا بھی کیا بھروسہ؟ یہ کہہ کر خالہ نے صاف انکار کر دیا اور چلی گئی۔ میرے دل پر تو جیسے کسی نے خنجر ہی کھونپ دیا۔ ساری زندگی میں نے کشمالہ کے خواب سجائے تھے اور اب میری معمولی سی نوکری نے اسے مجھ سے دور کر دیا تھا۔ میں نے کشمالہ سے بات کی لیکن وہ بھی رشتہ توڑنے کو راضی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کب تک مجھے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا؟ مجھے اپنی اماں کے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے یقین نہیں نہ آیا کہ کچھ پیسوں کی وجہ سے وہ میری محبت ٹھکرانے کے لیے راضی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اپنی نوکری سے اتنا پیسہ کماؤں گا کہ کشمالہ کو اپنے اس فیصلے پر پچھتانا پڑے گا۔ انہی دنوں میرا ایک دوست سعودیہ سے واپس لوٹا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو وہ کہنے لگا سعودی عرب میں تو شیخوں کے پاس بڑا پیسہ ہے اور وہ لوگ دکھاوے کے لیے باڈی گارڈ بھی رکھتے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں واپس جا کر تمہاری نوکری کا انتظام کرتا ہوں۔ تمہیں بہت اچھی نوکری مل جائے گی اور پیسے بھی ریال میں ہوں گے۔ تمہارے دن خود بخود بدل جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی اور مہینہ بھر یہاں رہنے کے بعد وہ سعودی عرب چلا گیا اور پھر 15 دن بعد ہی اس نے مجھے فون کیا اور کہنے لگا تمہارا کام بن گیا ہے۔ یہاں پر ایک عربی عورت کو اپنے لیے باڈی گارڈ کی ضرورت ہے۔ وہ پاکستانی باڈی گارڈ رکھنا چاہتی ہے۔ تم اپنے کاغذات بھیجوا دو، میں تمہاری نوکری کا پکا انتظام کر دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گیا اور میں نے اپنے سارے کاغذات بھیجوا دیے۔ مہینے 2 مہینے کے اندر ہی میری عربی مالکن نے مجھے سعودی عرب بلوا لیا۔ وہاں پہنچنے سے پہلے مجھے لگا تھا میری عربی مالکن کوئی بہت امیر عورت ہوگی جس کا مجھے گارڈ بننا ہوگا، کیونکہ معمولی لوگوں کو تو گارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن وہاں پہنچ کر میں حیران ہوا کیونکہ میری مالکن کوئی امیر عورت نہیں تھی، کم از کم مجھے تو ایسا ہی لگا تھا۔ اس کا ایک عام سا گھر تھا، ایک چھوٹی سی گاڑی تھی اور دیکھنے میں بھی وہ کوئی معمولی عورت ہی لگتی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری مالکن کو گارڈ کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، جبکہ اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جس کی حفاظت کی جاتی۔ اتنا پیسہ اور ایسی عورتیں تو پاکستان میں بھی کما لیتی تھیں۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا کہ میری مالکن رئیس زادی ہوگی، اس کا بڑا محل ہوگا، پتہ نہیں کتنے دشمن ہوں گے جو اسے گارڈ کی ضرورت ہوگی، میرا کام کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن یہاں آ کر میں پرسکون ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بس یہ عورت صرف شوشے کے لیے مجھے رکھنا چاہتی ہے، ورنہ کسی گارڈ کی اسے کوئی ضرورت نہیں۔
पहली मुलाकात में मेरी मालकिन जन्नत ने मुझे सर से पांव तक देखा और कहने लगी, तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो जैसा गार्ड मुझे चाहिए था। मैंने तुम्हें यहाँ बहुत ख़ास काम के लिए रखा है, तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा, चाहे मैं अपने कमरे में ही क्यों ना हूँ। तुम्हारी नौकरी 24 घंटे की है, तुम्हें सोना भी मेरे ही कमरे में होगा। तुम मुझे छोड़कर एक लम्हे के लिए भी यहाँ वहाँ नहीं हो सकते। मैं मालकिन की इस बात पे हैरान रह गया। 24 घंटे की नौकरी? ऐसी नौकरी कौन करवाता है? वो मेरे लिए एक गैर औरत थी। मैं रात को उसके कमरे में कैसे सो सकता था? ये बात तो बड़ी अजीब थी। लेकिन फिलहाल मैंने कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि मैं अपने वतन छोड़कर परदेस आया था और उसी औरत के बुलाने पर आया था। अगर मैं शुरू ही एतराज़ करता तो हो सकता है कि वो मुझे नौकरी से ही निकाल देती। मेरे दिमाग में रह रह कर कशमाला का ख्याल आ रहा था कि मुझे कुछ बनना था, पैसा जमा करना था और उसे बताना था कि उसने मुझे छोड़कर कितना घाटे का सौदा किया है। इसलिए मैंने आसानी से अपनी मालकिन की बात मान ली। जिस वक्त मैं मालकिन के पास पहुंचा, उसी वक्त से मेरी नौकरी शुरू हो गई थी। वो अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी और मुझे अपने सामने ही सोफे पे बिठा रखा था। उसके एक हाथ में सेब था और दूसरे हाथ में छुरी। वो सेब काट रही थी और कभी कभी तिरछी नज़र मुझ पे भी डाल लिया करती थी। जब उसने सेब काट लिए तो मेरी तरफ प्लेट बढ़ाई और कहने लगी, लो खाओ, तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। मालकिन का इस तरह मुझे सेब पेश करना बहुत अजीब सा लगा। मैंने फ़ौरन शर्मिंदा होकर इनकार किया और कहा कि मैं ड्यूटी टाइम पर कुछ नहीं खाता। मेरी बात पर वो हंसी और कहने लगी, तुम्हें तो 24 घंटे ही ड्यूटी करनी है। बेहतर यह है कि खाते पीते रहो ताकि तुम में ताकत रहे। वैसे भी मुझे तुमसे जो काम करवाना है उसके लिए तुम्हारा ताकतवर होना ज़रूरी है। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रही हैं। खैर, मैंने खामोशी से सेब खा लिया और कुछ देर के बाद मालकिन ने मुझे सोने का कह दिया। मैं परेशान हुआ कि हम एक कमरे में कैसे सोएंगे। मालकिन कहने लगी, बेफिक्र होकर सोफे पर सो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम कमरे से बाहर जाओ और मुझे गार्ड चाहिए, इसलिए तो तुम्हें रखा है। तुम रात को मेरी हिफाजत नहीं करोगे क्या? मेरे हिसाब से तो उस औरत को बीच सड़क पर कोई ख़तरा नहीं हो सकता था, फिर भला कमरे में कैसे कोई ख़तरा होता। लेकिन मैं खामोशी से सोफे पर लेट गया। मुझे हरगिज़ भी नींद नहीं आ रही थी। मालकिन अपनी जगह बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। पता नहीं उस आम सी औरत को बॉडीगार्ड रखने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। मेरा नहीं ख्याल था कि उसे कभी भी किसी किस्म का जानी या माली नुकसान का खदशा हो सकता था। उस औरत के पास लुटाने के लिए कुछ था ही कब? तो फिर उसने इतने हज़ारों रियाल की नौकरी पर मुझे क्यों रखा? यही सब सोचते सोचते ना जाने रात के किस पहर मेरी आंख लग गई और जब मैं सुबह उठा तो मेरी अरबी मालकिन कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकला तो मेरी मालकिन फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो कह रही थी, मैंने पाकिस्तानी बॉडीगार्ड रख लिया है, बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा मर्द है, मैं उसका खूब ख्याल रखूंगी और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। मालकिन की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। नौकरी तो मेरी थी कि मैं उनका ख्याल रखता, लेकिन वो मेरा ख्याल रखने की बात कर रही थी। पता नहीं किसका फ़ोन था। मालकिन को शायद मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था। उन्होंने पलट कर देखा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। कहने लगी, तुम उठ गए हो तो अब कुछ खा पी लो, उसके बाद हम अस्पताल चलते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा चेकअप हो और मुझे तसल्ली हो जाए। मैंने हैरत से पूछा, मालकिन मेरा कैसा चेकअप होना है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी बात सुनकर मालकिन मुस्कुराई और कहने लगी, कभी कभी मर्द को मालूम नहीं होता कि उसके अंदर कौन सी कमियां हैं। अगर डॉक्टर को दिखा लिया जाए तो बेहतर है, वरना बाद में परेशानी होती है। मुझे ऐसा लगा जैसे मालकिन कहना चाह रही हो कि वो मेरी मर्दानगी का टेस्ट करवाएगी, मगर मालकिन को मेरे मर्द या नामर्द होने से क्या फ़र्क पड़ता था। मालकिन की बातें मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन मैं उनके हुक्म का ग़ुलाम था। उस नौकरी के बदले मुझे 4000 रियाल मिल रहे थे और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। इसलिए मालकिन की हिदायत पर मैं उसके साथ अस्पताल चल पड़ा। मालकिन ने अरबी में डॉक्टर से क्या बातचीत की थी मुझे समझने से कासिर था। कुछ ही देर में डॉक्टर ने मेरे बहुत सारे टेस्ट किए थे और हमें वापस भेज दिया। मैंने मालकिन से पूछा भी कि ये सारे टेस्ट क्यों किए गए हैं। मैं यहाँ आने से पहले अपने सारे टेस्ट करवा कर आया था। मेरी बात सुनकर वो हंसती और कहने लगी कि हर सवाल का जवाब नहीं होता, बस यूँ समझ लो कि मैं सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। वैसे भी पाकिस्तान में कैसा इलाज होता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
उनकी बात पर मैं शर्मिंदा होकर रह गया। 2 दिन बाद ही टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई, लेकिन उन 2 दिनों में मुझे कुछ अजीब और गरीब सा महसूस हुआ। ना ही मालकिन घर से बाहर निकलती थी, ना ही कहीं आती जाती थी, ना ही कोई मालकिन से मिलने आता था, और ना ही वो मुझे कोई ख़ास अमीर औरत लगती थी, लेकिन फिर भी उसने मुझे रखा था। बस यही बात मुझे खटक रही थी। और फिर जब मेरी रिपोर्ट्स आईं तो मालकिन काफ़ी परेशान हो गई और कहने लगी कि तुम्हें तो काफ़ी सारे अंदरूनी मसाइल हैं, और डॉक्टर ने इसमें लिखा है कि तुम्हें 2 दिन तक भूखा रहना होगा और फिर उसके बाद तुम्हारा कोई ख़ास टेस्ट होगा। उनकी बात सुनकर मैं भी घबरा गया और पूछा कि मुझे क्या हुआ है। उन्होंने कंधे उचकाए और कहने लगी कि अब ये तो डॉक्टर ही सही तरह से बता सकती हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जैसा डॉक्टर ने बताया है वैसा ही करो। तुम्हें 2 दिन तक भूखा रहना है और फिर ही तुम्हारा अगला टेस्ट होगा। 2 दिन तक भूखा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे सेहतमंद ग़िज़ा खाने की आदत थी और मैं वक्त पर खाना खाता था। इसलिए मैंने मालकिन से कहा कि आप इन सब मसलों में ना पड़ें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ आपकी हिफाजत करने के लिए आया हूँ और मैं अपना काम बहुत तरीके से अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, जब तक तुम मेरे पास काम कर रहे हो तुम्हारी ज़िंदगी और सेहत मुझ पर फ़र्ज़ है। ये हम अरबियों का उसूल है कि हम सबसे पहले अपने नौकरों की सेहत का ख्याल करते हैं। उनकी बात सुनकर मुझे खुशी का एहसास हुआ, क्योंकि जब तक मैं पाकिस्तान में गार्ड की नौकरी कर रहा था कभी किसी ने मेरी ज़रूरियात, मेरी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। 18,000 रुपये मेरे हाथ में पकड़ाकर मुझसे जान छुड़ा ली जाती थी, और ये पहली दफ़ा हुआ था जब मेरे इतने सारे टेस्ट हुए थे और मेरी मालकिन ने मुझ पर इतनी ख़ास तवज्जो दी थी। मालकिन की अच्छाई को महसूस करते हुए मैंने उनकी बात मान ली और भूखा रहना शुरू कर दिया। अगरचे ये मेरे लिए मुश्किल काम था। उन्होंने मुझे बस थोड़ा बहुत तेल पीने के लिए देती और कहती कि यही जैतून का तेल पी लो, इससे तुम्हारी भूख कुछ कम होगी और तुम्हारे पेट की बीमारियां भी ख़त्म होंगी। मुझे अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। तुम्हारा यह मसला ठीक हो तो फिर हम दोनों दूसरे शहर चलेंगे। मैंने तुम्हें इसीलिए रखा है क्योंकि वहाँ मेरी जान को ख़तरा है। मेरा कारोबार दूसरे शहर में है और मेरे वहाँ बहुत सारे दुश्मन हैं। उनकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई और समझ आया कि यहाँ मालकिन क्यों घर से कम निकलती थी। यहाँ कोई मिलने नहीं आता था क्योंकि यहाँ शायद उनका कोई भी नहीं था। उसने मुझे दूसरे शहर के लिए ही रखा था, मगर मेरा वीज़ा तो इस शहर का था। मैं दूसरे शहर किस तरह जा सकता था, यही सवाल मैंने मालकिन से पूछा तो कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, ये सब मैं देख लूँगी। पूरे 2 दिन तक मालकिन ने मुझे खाने के नाम पे कुछ नहीं दिया और जब 2 दिन गुजर गए तो मेरा टेस्ट करवाने हमें अस्पताल जाना था। लेकिन उससे पहले मालकिन ने मुझे एक कैप्सूल दिया और कहने लगी कि तुम्हें टेस्ट करवाने से पहले ये कैप्सूल खाना है और उसके बाद पानी पीने की भी इजाज़त नहीं है। फिर हम अस्पताल जाएंगे और तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा। वो कैप्सूल कुछ अजीब सा था, देखने में भी काफ़ी बड़ा था। मैंने आज तक ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं की थी, इसलिए कैप्सूल निगलना मुझे मुश्किल मालूम हो रहा था, और वो भी बग़ैर पानी के। मैंने मालकिन के हाथ से कैप्सूल लिया। उसी वक्त उनका फ़ोन गुनगुना उठा। वो फ़ोन पर बात करती कमरे से निकल गई। मैंने जैसे ही उस कैप्सूल को मुंह में रखा मुझे उल्टी सी महसूस हुई और वो कैप्सूल वापस निकाल कर मेरे हाथ में आ गया। मैंने जल्दी से उसे छुपा लिया कि कहीं मालकिन उसे मेरे हाथ में देखकर गुस्सा ही ना कर बैठें। समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा कैप्सूल मैं बग़ैर पानी के किस तरह निकलूँगा। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे मालकिन कहीं नज़र ना आई। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा पानी लेकर उसी से कैप्सूल को हलक से नीचे उतार लूँ। ज़रा से पानी से कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। यही सोचकर मैं कमरे से निकला और बावर्ची खाने की तरफ जाने लगा। मेरे कानों में मालकिन की आवाज़ पड़ गई। वो फ़ोन पर किसी से बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रही थी और उनकी बातों ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। वो कह रही थी कि मैंने अपने बॉडीगार्ड को कैप्सूल खिला दिया है, अब जल्द ही मैं उसे लेकर दूसरे शहर पहुंच जाऊंगी। तुम डॉक्टर को पहले से ही हमारे आने का बता देना। उनकी बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर मालकिन ने मुझे ऐसे कौन से कैप्सूल खिलाए थे जिसका जिक्र वो फ़ोन पे कर रही थी और जिसे खाने के बाद वो मुझे अस्पताल नहीं बल्कि दूसरे शहर ले जाने वाली थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। पहले दिन से लेकर अब तक मालकिन का वजूद मेरे लिए मुअम्मा बना हुआ था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ मज़ीद धीमी हो गई और मुझे कुछ समझ ना आया।
میں نے اس کیپسول کو اپنے کپڑوں کی جیب میں ہی دبا لیا اور بہت سوچنے کے بعد اپنے پاکستانی دوست کو فون ملایا جس کے توسط سے مجھے یہ نوکری ملی تھی۔ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ میری مالکن نے اس طرح مجھے بھوکا رکھا ہے اور کوئی خاص کیپسول کھلایا ہے اور اب وہ مجھے دوسرے شہر لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میری بات سن کر میرا دوست بھی چونک گیا اور کہنے لگا، مجھے تیری مالکن کو ٹھیک عورت نہیں لگتی، پتہ نہیں کہ اس نے پاکستانی باڈی گارڈ رکھنے پہ خصوصاً زور دیا تھا، اور اگر وہ اتنی امیر نہیں ہے تو اسے باڈی گارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی اتنے عرصے تو دبئی میں نوکری کر رہا ہوں، لیکن میری مالکوں نے کبھی میرا کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا، نہ ہی میری صحت پر اتنی توجہ دی ہے۔ تیری مالکن تو عجیب عورت ہے، یا پھر دال میں کچھ کالا ہے۔ تو وہ کیپسول نہ کھانا اور خاموشی سے دیکھنا کہ تیری مالکن کیا کرتی ہے۔ میں نے اپنے دوست کی بات مان لی اور پھر مالکن مجھے ہسپتال لے جانے کے بجائے سیدھے ایئرپورٹ لے گئی اور وہاں سے ہم نے دوسرے شہر کی فلائٹ لی۔ میرا پاسپورٹ مالکن کے پاس تھا۔ مالکن نے شاید میرا ویزا لگوایا تھا، اس لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران مالکن مجھ سے بہت دور دور تھی، جیسے میرا اور اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ میرا پاسپورٹ بھی اس نے میرے ہاتھ میں ہی تھما دیا تھا۔ اکثر جگہوں پر تو مجھے مالکن کو زیادہ تلاش کرنا پڑا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں آگے پیچھے ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جب ہم جہاز میں پہنچے تو میں نے مالکن سے کہا کہ آپ کہاں تھی، میں کب سے آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگی، یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ ان کی بات پر میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں مالکن، سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تم میں اتنی عقل بھی نہیں ہے، تم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ میں نہیں چاہتی کہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ تم میرے گارڈ ہو؟ اس طرح تم کیا خاک میری حفاظت کرو گے؟ ان کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں چوری چھپ کے اس کے آگے پیچھے رہوں اور ان کی حفاظت کروں تاکہ کسی کو میری موجودگی کا علم نہ ہو، اور میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا تھا۔ میں نے مالکن سے کہا کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، فلائٹ بھی کھانے کو اتنا کچھ نہیں ہے، میں تھوڑا بہت کھا لوں۔ انہوں نے غصے میں مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ کیا وہاں اتنا وقت نہیں تھا کہ میں تمہارا ٹیسٹ کروا پاتی؟ اب ہم دوسرے شہر جا کر ہی تمہارا ٹیسٹ کروائیں گے اور پھر ہی میں اپنا کام شروع کروں گی۔ بھوک سے میری حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن میں مجبوراً خاموش بیٹھا رہا اور پھر گھنٹے بعد ہی ہم دوسرے شہر پہنچ گئے۔ مالکن ایئرپورٹ سے ہی مجھے سیدھا ایک ویرانے میں بنے ہاسپٹل لے گئی۔ مجھے بھی تسلی ہوئی کہ ٹیسٹ ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے کو مل جائے گا، لیکن نہ جانے انہوں نے وہاں جا کر بھی عربی میں ڈاکٹر سے کیا کہا تھا۔ وہ مجھے خاموشی سے کمرے میں لے گیا۔ وہاں جا کر مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا، کیونکہ وہ کمرہ کسی آپریشن تھیٹر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی مجھے لباس بدلنے کا کہا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں اتنا تو سمجھ ہی گیا تھا کہ یہاں مجھے آپریشن کے لیے لایا گیا ہے۔ میں نے گھبرا کر ڈاکٹر سے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر تھوڑی بہت اردو سمجھتا تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کا آپریشن ہوگا اور جو کیپسول آپ نے کھایا ہے اسے آپ کے پیٹ سے نکالا جائے گا۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا، کیوں؟ وہ کیپسول میرے پیٹ سے کیوں نکالا جائے گا؟ اسے کھا کر بھی مجھے یہ دوسرا دن ہے۔ ڈاکٹر مسکرایا اور کہنے لگا، وہ خاص قسم کا کیپسول تھا جسے اسمگل کروایا جاتا ہے۔ آپ کی مالکن نے آپ کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا ہے اور آپ کے ذریعے کیپسول اسمگل کر کے یہاں پہنچی ہے، اور اب وہ کیپسول آپ کے پیٹ سے نکال کر یہاں فروخت کیا جائے گا۔ یہی آپ کی مالکن کا کاروبار ہے، اور اگر آپ نے ذرا بھی شور مچانے کی کوشش کی تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اس آدمی کی بات پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، لیکن پھر جب کڑی سے کڑی ملی تو مجھے سمجھ آ گیا کہ میری مالکن نے بڑی چالاکی سے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، اور میں ان کے بچھائے جال میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ میں بس کشمالہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور بدلے کی آگ نے مجھے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں اپنا مستقبل داؤں پر لگانے والا تھا۔ میں نے اس ڈاکٹر سے کہا کہ وہ کیپسول میرے پیٹ میں نہیں ہے، اتنا بڑا کیپسول نگلنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے مالکن سے چھپا کر اسے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ اور پھر جب میں ایئرپورٹ میں داخل ہوا تھا تو اس سے پہلے میں نے اس کیپسول کو ایک کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا تھا۔ میری بات سن کر اس ڈاکٹر کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ وہ کہنے لگا، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنے لاکھوں ڈالرز کا کیپسول تھا جس سے آپ نے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا ہے۔ جب آپ کی مالکن کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ آپ کا حشر بگاڑ دے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے بہت تیزی سے اس ڈاکٹر کی ایسی نبض دبائی کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اور میں خود وہاں سے نکل کر باہر آیا اور مالکن سے کہا
کہ اندر موجود ڈاکٹر پولیس کو فون کر رہا تھا، پتہ نہیں وہ آپ کو اور مجھے کون سے کیس میں پھنسانے والا تھا، اس لیے میں اسے مار کر باہر آیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ مالکن کو میری بات سمجھ نہ آئی، لیکن پولیس کے نام پہ وہ بکھلا گئی۔ میں مالکن کو لے کے ہاسپٹل سے باہر نکلا اور ان سے کہا کہ کسی ایسی جگہ لے چلیں جہاں کوئی نہ ہو۔ مالکن مجھے اپنے ایک ایسے گھر میں لے گئی، وہ گھر بھی چھوٹا سا ہی تھا۔ میں نے ان کو بڑی چالاکی سے کمرے میں بند کر دیا اور ان کا موبائل فون بھی ان سے لے لیا۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ کمرے کا دروازہ بند ہے تو وہ بری طرح دروازہ پیٹنے لگی، لیکن یہ گھر بہت ویرانے میں بنا ہوا تھا۔ میں نے مالکن کے کمرے کا دروازہ نہ کھولا اور دن پر دن گزرنے لگے۔ 3 دن تک میں نے مالکن کو اسی طرح بند رکھا۔ وہ دروازہ پیٹتی، مجھے آوازیں لگاتی، لیکن میں جواب نہ دیتا۔ جب تیسرے دن مجھے یقین ہو گیا کہ مالکن بے ہوش ہو چکی ہے تو میں نے دروازہ کھولا اور پھر ان کے کمرے کی تلاشی لی۔ مجھے ایسی بہت ساری چیزیں مل گئیں جسے میں ان کے خلاف ثبوت کے طور پہ استعمال کر سکتا تھا۔ میں نے خود عربی پولیس کو فون کر کے بلایا اور مالکن کو ان تمام ثبوتوں کے ساتھ پولیس کے حوالے کیا اور سارا ماجرا سنایا۔ پولیس والوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے بہت عرصے سے وہ اس گروہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ پاکستان سے ہٹے کٹے لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں اور پھر نوکری کا جھانسا دے کر اسے غلط کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کے کام آ جاتے تو یہ آپ کو بھی فوراً واپس پاکستان بھیج دیتے، کیونکہ ایک دفعہ کے بعد آپ دوبارہ ان کے لیے کارآمد نہ ہوتے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ میرا آپریشن بھی ہو جاتا، مجھ سے اسمگلنگ بھی کروا لی جاتی اور میں نوکری کے بھی قابل نہ رہتا۔ پولیس والوں نے نہ صرف میرا شکریہ ادا کیا بلکہ مجھے پولیس کی نوکری بھی دلوا دی۔ آج میں سعودیہ کے پولیس میں ملازمت کرتا ہوں۔ مجھے نوکری بہت اچھی ہے، تنخواہ بہت زیادہ نہیں لیکن سکون ہے۔ میں نے اپنے گھر بھی ہر مہینے اچھے خاصے پیسے بھجوائے ہیں اور پاکستان میں بھی ہمارے حالات سدھر گئے ہیں۔ میں نے اپنے دل سے کشمالہ سے بدلہ لینے کا ارادہ مٹا دیا ہے، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے کیا تھا۔ ہر انسان کو اپنے لیے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ ہم کسی پر اپنے آپ کو مسلط نہیں کر سکتے۔ یہی سوچ کر میں نے کشمالہ کو بھی معاف کر دیا۔